السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں آج BA پارٹ 3 کے طالب علموں کے لیے ایک مضمون سوانح نگاری کا فن پر اظہار خیال کروں گا. میں نے آپ کو اس سے قبل بتایا تھا کہ سر سید تحریک نے اردو نثر میں بہت ساری جدتیں کیں اور اسی لیے سر سید کو جدید نثر کا بانی کہا جاتا ہے. سر سید نے ہی اپنے رفقا کو اس فن پر زور دینے کی ضرورت کو بتایا تاکہ جو ہماری سوئی ہوئی قوم تھی اور وہ اپنے ماضی کو یاد کر کر کے رو رہی تھی اور اپنے حال کو خراب کر رہی تھی، اسی لیے انہیں ایسے سیاسی، سماجی، مذہبی ہیرو کے بارے میں بتانے کی کاوش کی گئی تاکہ وہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اور ان کی زندگی کے عمل اور ان کے کارنامے دیکھ کر اپنی زندگی کو روشن کر سکیں اور ان کے کارنامے ان کے لیے ایک مشعل راہ بن سکیں تاکہ وہ آگے بڑھیں اور غفلت سے بیدار ہوں. سر سید نے انہی باتوں پہ زور دیا اور سوانح نگاری کے فن کا آغاز ہوا. سوانح نگاری کا فن جو ہے وہ خاکے سے مماثلت رکھتا ہے، یعنی خاکہ اور سوانح نگاری جو ہیں وہ ایک ہی طریقے کے فن ہیں، لیکن بس دونوں میں یہ فرق ہے کہ خاکہ افسانے کی طرح مختصر ہوتا ہے اور سوانح ناول کی طرح طویل ہوتی ہے. یعنی خاکے میں سوانح نگار جو ہے وہ جس شخصیت کی عکاسی کرتا ہے وہ اس کے تصویر کے ایک رخ کو دکھاتا ہے، اس کو ایک پہلو کو دکھاتا ہے، اور سوانح نگاری میں وہ اس کی پوری مکمل زندگی کو بتاتا ہے. یعنی خاکہ نگاری کا فن افسانے کی طرح خاکہ نگاری کا فن ہے جو ایک ہی نشست میں ہم پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، اور سوانح نگاری کا فن ناول کی طرح طویل ہے اور جو شخصیت ہے اس کی زندگی کی مکمل عکاسی ہے، اس کی زندگی کا مکمل بیان ہے. تو سوانح نگاری جو ہے وہ کسی فرد واحد کی شخصیت کو منظر عام پر اس طرح لانے کا نام ہے کہ اس کی فطرت اور سیرت کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے. کسی فرد واحد کی شخصیت کو منظر عام پر اس طرح لانے کا نام ہے کہ اس کی فطرت اور سیرت کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے. ایمرسن نے سوانح عمری کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جب کوئی عظیم تر انسان کی تشریح کرتا ہے تو سوانح عمری وجود میں آتی ہے. سوانح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو سیرت اور دوسری حیات. سیرت سوانح کے متعلق مولوی عبدالحق کی رائے ہے کہ عظیم انسانوں کے پرعظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہی سوانح کہلاتی ہے. سوانح اور خاکے میں بھی یہی فرق ہے کہ سوانح میں کسی عظیم شخصیت کی زندگی کی مکمل تصویر پیش کی جاتی ہے اور خاکے میں زندگی کی کسی ایک رخ کو پیش کیا جاتا ہے. خاکہ افسانے کی طرح مختصر ہوتا ہے اور سوانح ناول کی طرح طویل ہوتا ہے. اس سوانح نگاری میں سب سے بڑا اہم رول جو ہے وہ مولانا حالی کا ہے. مولانا حالی جو کہ سر سید کے رفقا میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. مولانا حالی نے یادگار غالب لکھی جو کہ غالب کی شاعری اور ان کی زندگی پر ایک مکمل کتاب ہے. حیات جاوید لکھی جو کہ سر سید کی زندگی پر ایک مکمل کتاب ہے.
حیات سعدی لکھی، جو کہ شیخ سعدی کی زندگی پر ایک مکمل سوانح ہے۔ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔